الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن حکایت نمبر 3 بادشاہ با غلام عجمی در کشتی نشستہ بود. عبارت پہلے پڑھ لیتا ہوں ہے نا. بادشاہ با غلام عجمی در کشتی نشستہ بود، وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ، وہ محنت کشتی نیازمودہ. گریا و زاری آغاز نہاد، وہ لرزہ بر اندامش افتاد. چنداں کے ملاطفت کردند، آرام نہ گرفت. ملک را عیش ازو منغز شد، چارہ نہ دانست. چارہ نہ دانست، چارہ نہ دانست. حکیم دراں کشتی بود، ملک را گفت اگر فرمائی من اورا بطریق خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد. فرمود تا غلام را بدریا انداختن. بارے چند غوطہ بخورد، ازاں پس مویش بگرفتند، وسوئے کشتی آوردند. بہر دو دست در سکان کشتی آویخت، چون برآمد بگوشا بنشست و قرار گرفت. ملک را پسندیدہ آمد، گفت اندرین چه حکمت بود. گفت اول محنت غرق شدن نیازمودہ بود، و قدر سلامت کشتی نمی دانست. ہم چونی قدر عافیت کسے دانند کہ بمصیبت گرفتار آید. اب ترجمہ دیکھو. بادشاہ با غلام عجمی در کشتی نشستہ بود. ایک بادشاہ ایک عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بادشاہ ایک عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا. وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ، اور غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا. وہ محنت کشتی نیازمودہ، اور کشتی کی تکلیف نہیں آزمائی تھی. غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا اور کشتی کی تکلیف نہیں آزمائی تھی. گریا و زاری آغاز نہاد، رونا چلانا شروع کر دیا. رونا چلانا شروع کر دیا، یوں بھی کہہ سکتے ہو رونا دھونا شروع کر دیا. وہ لرزہ بر اندامش افتاد، اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. اندام کا معنی جسم، لرزہ کا معنی کپ کپاہٹ، کپ کپی. اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. چنداں کے ملاطفت کردند، آرام نہ گرفت. جتنی نرمی کی سکون نہیں پکڑا. یعنی لوگوں نے نرمی سے جتنا بھی سمجھایا بجھایا کہ کچھ نہیں ہوگا، نہ ڈرو، اس پر کچھ اس کا اثر نہیں ہوا. وہ ویسے ہی ہے نا رونا چلانا جاری رکھا اور تھر تھراتا اور کانپتا رہا. چنداں کے ملاطفت کردند، لوگوں نے جتنی نرمی کی، آرام نہ گرفت، سکون نہیں پکڑا. ملک را عیش ازو منغز شد، بادشاہ کی زندگی اس سے تلخ ہو گئی. اس سے بادشاہ کی زندگی تلخ ہو گئی. منغز کا معنی تلخ، بدمزہ، کرکرا. سمجھے؟ عیش کا معنی زندگی، بادشاہ کی زندگی اس سے تلخ ہو گئی. اور اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہو اس کی وجہ سے بادشاہ کی خوشی کافور ہو گئی. اس کی وجہ سے بادشاہ کی خوشی کافور ہو گئی. یا یوں کہہ لو
اس سے بادشاہ کا سکون غارت ہو گیا، اس سے بادشاہ کا سکون غارت ہو گیا۔ چارہ نہ دانست، کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آئی، بادشاہ کی سمجھ میں کوئی تدبیر نہیں آئی ایسی کہ جس سے اس کو خاموش کر دیا جائے اور اس کے ڈر کو ختم کر دیا جائے۔ حکیم دراں کشتی بود، اس کشتی میں ایک دانش مند تھا۔ حکیم، حکیم کا معنی دانش مند، عقل مند۔ اس کشتی میں ایک عقل مند تھا۔ ملک را گفت، بادشاہ سے کہا، اگر فرمائی من پورا بطریق خاموش گردانم، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو ایک طریقے سے خاموش کر دوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کو ایک طریقے سے خاموش کر دوں گا۔ گفت غایت لطف و کرم باشد، بادشاہ نے کہا انتہائی مہربانی ہوگی۔ لطف و کرم، لطف و کرم کا معنی مہربانی ہے نا، انتہائی مہربانی ہوگی، یوں کہہ لو انتہائی عنایت اور مہربانی ہوگی، انتہائی عنایت اور مہربانی ہوگی۔ فرمود، اس نے حکم دیا، تا غلام را بدریا انداختند، اس کے حکم پر لوگوں نے غلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس نے حکم دیا، اس کے حکم پر لوگوں نے غلام کو دریا میں ڈال دیا۔ بارے چند غوطہ بخورد، کئی بار اس نے غوطے کھائے، کئی بار اس نے غوطے کھائے یعنی ڈبکی لگائی، کئی بار ہے نا وہ پانی میں ڈوبا، یعنی کئی بار جو ہے نا لوگوں نے اس کو پانی میں ڈوبا کر کے نکالا، نہیں سمجھے۔ ازاں پس مویش بگرفتند، اس کے بعد لوگوں نے اس کا بال پکڑا۔ وہ سوئے کشتی آوردند، اور کشتی کی طرف لے آئے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کا بال پکڑا اور کشتی کی طرف اس کو لے آئے۔ بہر دو دست در سکانے کشتی آویخت، وہ دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں لٹک گیا۔ آویخت، آویختن مصدر سے، آویختن مصدر لٹکنا لٹکانا، لٹکنا لٹکانا۔ گلستاں کے بعض نسخوں میں یہاں پر آویختند ہے، تو ایسی صورت میں یہ لفظ متعدی ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا دونوں ہاتھوں سے لوگوں نے کشتی کے دمبالے میں اس کو لٹکا دیا، لوگوں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں لٹکا دیا۔ اور اکثر نسخوں میں آویخت ہے، آویخت جیسا کہ یہاں پر ہے، تو پھر یہ لازم ہوگا، لٹکنے کے معنی میں ہوگا، لٹکانے کے معنی میں نہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ غلام دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں لٹک گیا۔ چوں برآمد بگوشا بنشست و قرار گرفت، جب باہر نکلا تو ایک کونے میں بیٹھ گیا اور سکون پکڑ لیا، قرار پکڑ لیا ہے نا، سکون پا لیا۔ چوں برآمد، جب باہر نکلا یعنی پانی سے باہر نکلا، سمجھ میں آیا نا، اور کشتی پر چڑھا، بگوشا بنشست، تو ایک کونے میں بیٹھ گیا، وہ قرار گرفت اور سکون پا لیا، یعنی اب اس کی وہ حرکت بے چینی والی ختم ہو گئی۔ ملک را پسندیدہ آمد، بادشاہ کو یہ تدبیر پسند آئی۔ گفت، اس نے کہا اندری چے حکمت بود، اس میں کیا حکمت تھی، یعنی اس دانش مند سے کہا کہ اس میں کیا حکمت تھی، کیا نکتہ تھا اس میں کہ آپ کی تدبیر سے وہ بالکل خاموش ہو گیا اور اس کی بے چینی ختم ہو گئی۔ گفت، اس نے کہا یعنی دانش مند نے کہا، اول محنت غرق شدن نیازمودہ بود، پہلے وہ
ڈوبنے کی تکلیف نہیں آزمایا تھا، وقدر سلامت کشتی نمی دانست، اور کشتی کی سلامتی کی قدر سے واقف نہیں تھا، نہیں جانتا تھا، کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے وہ ڈوبنے کی تکلیف نہیں آزمایا تھا اور کشتی کی سلامتی کی قدر وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم چونی قدر عافیت کسے داند کہ بمصیبت گرفتار آید، ایسی عافیت کی قدر، ایسی عافیت کی قدر، ایسے آرام کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار رہ چکا ہو، جو کسی مصیبت میں گرفتار رہ چکا ہو۔ سمجھ بات؟ دوبارہ، بادشاہ باغلام عجمی در کشتی نشستہ بود، ایک بادشاہ ایک عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ، وہ محنت کشتی نہ آزمودہ، اور غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا اور کشتی کی تکلیف نہیں آزمائی تھی۔ گریا وہ زاری آغاز نہاد، وہ لرزہ بر اندامش افتاد، رونا چلانا شروع کر دیا اور اس کے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ چنداں کے ملاطفت کردند لوگوں نے جتنی نرمی کی، آرام نہ گرفت، سکون نہیں پایا۔ ملک را عیش ازو منغز شد، بادشاہ کی زندگی اس سے بدمزہ ہو گئی، کرکرا ہو گئی۔ چارہ نہ دانست، کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ حکیم دراں کشتی بود، ایک دانشمند اس کشتی میں تھا۔ ملک را گفت، بادشاہ سے کہا، اگر فرمائی من اورا بطریق خاموش گردانم، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو ایک طریقے سے خاموش کر دوں گا۔ گفت غایت لطف و کرم باشد، بادشاہ نے کہا انتہائی مہربانی ہوگی۔ فرمود، اس نے حکم دیا، تا غلام را بدریا انداختند، یہاں تک کہ غلام کو لوگوں نے دریا میں ڈال دیا۔ بارے چند غوطہ بخورد، کئی بار اس نے غوطے کھائے، ازاں پس مویش بگرفتند، اس کے بعد سمجھے، اس کے بال کو لوگوں نے پکڑا، وہ سوئے کشتی آوردند، اور کشتی کی طرف لے آئے۔ بہر دو دست در سکانے کشتی آویخت، دونوں ہاتھوں سے وہ کشتی کے دمبالے میں لٹک گیا۔ دمبالہ کہتے ہیں کشتی کے پیچھے کے حصے کو۔ چوں برآمد، جب وہ باہر نکلا، بگوشا بنشست، یعنی پانی سے باہر نکلا اور سمجھ میں آیا نا، کشتی میں بیٹھا، بگوشا بنشست، تو ایک گوشے میں بیٹھ گیا، وہ قرار گرفت اور سکون پکڑ لیا یا سکون پا لیا۔ ملک را پسندیدہ آمد، بادشاہ کو پسند آیا۔ گفت، اس نے کہا اندریچے حکمت بود، اس میں کیا حکمت تھی؟ گفت، اس نے کہا اول محنت غرق شدن نیازمودہ بود، پہلے وہ ڈوبنے کی تکلیف نہیں آزمایا تھا، وقدر سلامت کشتی نمی دانست، اور کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا۔ ہم چونی قدر عافیت کسے داند کہ بمصیبت گرفتار آید، ایسے آرام کی قدر، ایسی عافیت کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار رہ چکا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلی اللہ علیہ النبی